ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ یاد رکھیے کہ ہم اہل سنہ والجماع کے عقائد اور نظریات میں یہ بات مسلم ہے کہ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، اور حافظ ابن تیمیہ کے الفاظ میں اگر نقل کر دوں جو انہوں نے منہاج السنہ میں اہل السنہ والجماع کا عقیدہ نقل کیا ہے، اس کو بھی ذرا اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ تمام اہل السنہ والجماع کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کے مشاجرات کے سلسلے میں ہمیں خاموش رہنا ہے۔ اب یہ مشاجرات کا جو لفظ ہے یہ بھی آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ تو یہ دو بنیادی باتیں اہل سنہ والجماع کے حوالے سے اپنے عقیدوں میں اس بات کو شامل رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عظمت صحابہ کا آج کا اجلاس اظہار عقیدت تو ہوتا ہی رہتا ہے، اظہار حقیقت کے لیے اس کو منعقد کیا گیا ہے۔ عصر حاضر میں جو فتنے پھیل رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو تعریف ہمارے ہاں مسلم ہے وہ بھی آپ کے علم میں یقیناً ہوگی۔ ایمان کی حالت میں جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی یا آپ سے ملاقات کر لی اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، صحبت مصطفیٰ میں گزارے جانے والے وقت کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اب اگلے جملے کو ذرا توجہ سے سنیے گا، کیونکہ صحابی بننے میں صحابی کی سعی پیہم جہد مسلسل کا کوئی دخل ہی نہیں، صحابی کے صحابی بننے میں نظر مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اب وہ وقت تھوڑا گزرے یا زیادہ، ایمان کی حالت میں جس پر میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی وہ فرش خاکی سے اٹھا اور ہمدوش ثریا ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سلسلے میں آج کے دور میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، ابھی تو پڑوسی ملک کا فتنہ ہمارے ہندوستان میں آیا اور اب ہندوستان میں بھی اس کے ترجمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ نئی نسل بغاوت، صحابہ سے بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہو گئی۔ آج کے تمام مذہبی ذمہ داروں کے ذمے یہ بات ہے کہ اس نئی نسل کو سنبھالیں، ورنہ صحابہ کے تعلق سے یہ نئی نسل بکھرتی چلی جا رہی ہے۔ قاری جمال صاحب نے جو آیات پڑھی تھیں تو اس میں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل آپ نے سنا تھا۔ اس آیت کے تناظر میں یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے 1950 سال پہلے کے تورات پڑھنے والوں نے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمتوں کو سمجھ لیا تھا، کیونکہ تورات میں ان کے تذکرے موجود تھے۔ ابھی یہ امت برپا نہیں ہوئی، امت مصطفیٰ صحابہ کرام کے برپا ہونے سے 1950 سال پہلے تورات کے پڑھنے والوں نے صحابہ کو سمجھ لیا تھا۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن کے پڑھنے والے صحابہ سے ناواقف ہیں، ہے نا افسوس کی بات۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برپا ہونے سے 571 سال پہلے انجیل کے پڑھنے والے صحابہ سے واقف ہو گئے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے 1450 سال گزر گئے۔ قرآن میں جتنا تعارف صحابہ کا موجود ہے یہ قرآن کے پڑھنے والے صحابہ سے کیوں واقف نہیں ہو رہے ہیں؟ بلکہ یوں کہیے کہ وہ دعائے خلیلی جو وادی غیر ذی زرع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بعثت سے 2500 سال پہلے آپ نے دعا مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے نبی آخر الزماں کے صحابہ سے واقف تھے۔ وہ صحابہ دنیا میں تشریف لائے، ان کا تعارف جس ابدی اور لازوال قرآن میں موجود ہے، قرآن کے پڑھنے والے ان سے کیسے ناواقف ہو گئے؟ آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ قرآن کے حوالے سے ہم اپنے نبی کے صحابہ کو ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے؟ جذبات نہیں، صحابہ
قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ تو جو قرآنی شخصیات ہیں ان کو قرآن سے ہی تو جانا جائے گا، تاریخ سے بھی مان لیں گے، بشرطے کی تاریخ کا وہ بیان قرآن کے بیان اور قرآن کے اسلوب کے مطابق ہو، تاریخ بھی مان لیں گے۔ لیکن تاریخ کی ہر وہ بات ہم ردی کی ٹوکری میں ضرور ڈال دیں گے جو قرآنی بیان سے متصادم ہو جائے، قرآنی بیان سے ٹکرا جائے۔ بہت اعلیٰ، بہت۔ صحابہ کرام جب قرآنی شخصیات ہیں تو قرآن کا ایک اسلوب بیان بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان صحابہ کے تعلق سے یہ ہے کہ جہاں کہیں ہمارے اللہ نے قرآن میں صحابہ کی کوئی کمی کوتاہی بیان کی، کمی کوتاہی ہوئی تو بیان کی، چونکہ وہ معصوم تو ہے نہیں، محفوظ ہے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے اور وقت بھی بڑا مختصر ہے، تو چند باتیں مجھے جو آپ سے کرنی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی شامل کیجئے کہ صحابہ کے بارے میں قرآنی اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی صحابہ کی کوئی کمی کوتاہی بیان کی ہے، فوراً معاً بعد اس کمی کوتاہی کی معافی کا اعلان بھی اللہ نے کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم، پورے قرآن میں کہیں بھی کسی صحابی کی کوئی کمی کوتاہی بیان ہو، اللہ بیان کریں اور ان کی معافی کا اعلان نہ کریں، یہ قرآنی اسلوب ہے ہی نہیں۔ اب دلائل اور شواہد تو بہت ہیں، لیکن آپ سورہ آل عمران کی وہ آیتیں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کمی کوتاہی بیان کی اور کمی کوتاہی کو غزوہ احد کے حوالے سے بیان کر کے فوراً فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو تاریخ میں کہیں بھی کسی صحابی کی کوئی کمی کوتاہی دکھائی دے اور اس تاریخ کے لکھنے والے نے صرف کمی کوتاہی تو بیان کی، صفائی نہیں دی، اس کا یہ بیان قرآنی اسلوب کے خلاف ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے قرآنی اسلوب میں صحابہ کی شخصیات کو دیکھنے کے لیے۔ ایک جملہ اور یاد کر لیجئے، پھر میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا جس سے آج یہ امت اپنے بڑوں کو دیکھ دیکھ کر یا ان لوگوں کو سن سن کر کہ جنہوں نے قرآن پڑھا مگر صحابہ کو نہیں سمجھا، احادیث پڑھی مگر صحابہ کو نہیں سمجھے، انہوں نے نہ جانے کون سا اسلوب اختیار کیا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور معمولی گمراہ نہیں ہوئے، وہ گمراہی کے اس کنارے پہنچ گئے جہاں سے ان کو ہدایت کے روشن چراغ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک جملہ یاد کیجئے صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے۔ یہ سوال مجھ سے لندن میں کیا گیا تھا، میں نے وہاں جو جواب دیا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ عظمت صحابہ کے عنوان سے وہاں ایک اجلاس منعقد تھا، میں نے صحابہ کی عظمتوں پہ، اہل بیت کی رفعتوں پہ بیان کیا، تو پھر ایک صاحب نے سوال کیا کہ صحابہ اور اہل بیت میں فرق کیا ہے، وہ بھی سماعت کر لیجئے، پھر میں ایک دو مثالیں دلائل کے ساتھ، بلکہ آج کل کا جو اسٹائل ہے وہ حدیث نمبروں کے بیان کے ساتھ وہ ایک دو باتیں پیش کر کے میں انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا، پھر حضرت مولانا نعمانی صاحب کا تفصیلی خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ صحابہ اور اہل بیت، ہمارا اور آپ کا کیا نظریہ اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یاد کریں یہ جملے، صحابہ میرے مصطفیٰ کے در سے وابستہ ہیں اور اہل بیت میرے مصطفیٰ کے گھر سے وابستہ ہیں۔ یاد رہے گا، صحابہ میرے مصطفیٰ کے در سے وابستہ ہیں اور اہل بیت میرے مصطفیٰ کے گھر سے وابستہ ہیں۔ ہم اور آپ اپنے نبی کے نہ در والوں کو چھوڑ سکتے ہیں نہ گھر والوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو دونوں کو اپنا کے رکھیں گے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا ایک خاص امتیاز ہے۔ یوٹیوب پہ آپ یقیناً مرزا محمد علی انجینئر کو سنتے ہی ہوں گے، اس نے آپ کے ذہنوں میں یہ جگہ بنا لی کہ وہ بے حوالہ کوئی بات نہیں کرتا، صحیح حدیثیں پیش کرتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں ایک بڑا عظیم نام تھا علم کی دنیا میں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے وہ استاذ تھے،
اور بڑا نام تھا ان کا، عربی زبان پہ اچھا خاصا ان کو عبور، انگریزی میں بھی خطاب کرنے پر قدرت، اور اردو زبان میں کہنا ہی کیا۔ وہ مختلف دور سے گزرے اور اہل اللہ کی صحبت نہ ملنے کے نتیجے میں، اور اگلی بات کو ذرا ہضم کر لیجئے گا، صحیح حدیث سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہ ہونے کے نتیجے میں وہ بھی مرزا محمد علی انجینئر والی زبان بولنے لگے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب وہ بھی صحیح حدیثیں سنا رہے ہیں، واقعی صحیح حدیثیں سناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان حدیثوں کی صحت پہ کچھ کلام کر ہی نہیں سکتے، واقعتاً صحیح حدیث سناتے ہیں۔ اور 2812 یہ تو حدیث ایسی ہے جو لوگوں کی زبانوں پہ آ گئی، جس کو دیکھو وہ حدیث سنا کر کے سوال کرتا ہے۔ ہماری نئی نسلوں کو یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ سنت کے مطابق نماز کیسے ادا ہو، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سنت کے مطابق کھانا کیسے کھایا جائے، ان کو لباس پہننے کی سنتیں تو معلوم نہیں ہیں، لیکن وہ حدیث ان کو یاد ہے، باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی عمار ابن یاسر، تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ صحیح حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، صاحب صحیح حدیث ہے، وہ صحیح حدیث کا جو وہ تعارف کراتے ہیں، سننے والوں کے ذہنوں میں ایسا کچھ پیوست کر دیتے ہیں کہ وہ سننے والا صحیح حدیث کے نام پر اس مضمون کو دل سے تصریح نہیں کر لیتا ہے، پھر جو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو چند منٹ باقی بچی ہمارے پاس، میں اس میں چند مثالیں دوں گا صحیح حدیث کے حوالے سے، اور اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں۔ ان کی کوشش ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چند صحیح حدیثوں کے حوالوں کے مطابق سمجھیں اور سمجھائیں، یہی ہو رہا ہے نا۔ سیدنا امیر معاویہ، کیونکہ بہت ساری شخصیات اگر ہم لیں گے تو پھر بات ذرا کرنا مشکل ہو جائے گا مختصر وقت میں، اور انہیں کو زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ صاحب یہ صحیح حدیث میں ان کے لیے یہ موجود ہے، صحیح حدیث میں یہ موجود ہے۔ اور وہ ندوی صاحب تو باقاعدہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، دعا کیا کیجئے، یہ شیطان ہے نا، یہ ہر جگہ گھس جاتا ہے۔ حضرت نوح کے گھر میں گھس گیا تھا، ان کی بیوی کو مومن نہیں بننے دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں گھس گیا تھا، ان کی بیوی کو مومن نہیں بننے دیا۔ تو اگر وہ ندوی صاحب کے گھر میں گھس گیا ہو اور ان کو اہل السنہ والجماعہ کے منہج سے ہٹا دیا ہو تو اس میں تعجب کیا، اور ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے ہاں بھی وہ دستک دے رہا ہو، بہکانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس موضوع پر آپ بہکیں گے تو نہیں؟ مواقع بہت ہیں، کیونکہ وہ صحیح حدیث سنا کر حضرت امیر معاویہ کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب صحیح حدیث کا صحیح تعارف تو امت کے پاس نہیں ہے نا، انہوں نے اس امت کا فرعون تک کہہ دیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ صحیح حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ کیسے انکار کریں گے؟ تو جو صحیح حدیث یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، حدیث کی صحت کے دو معیار ہیں۔ ابھی چونکہ خالص علمی بحث ہے، میں اگر اس علمی بحث کے تناظر میں اس کی صحت آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں جو ہمارے سامنے مجمع موجود ہے، کافی مشکل ہو جائے گا، لیکن میں سہل ترین الفاظ میں، آسان ترین الفاظ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کسی بھی حدیث کی صحت کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، سند کے اعتبار سے بھی اس میں صحت ہو، متن کے لحاظ سے بھی اس کی صحت لازم ہے۔ اب یہ متن کی جو صحت ہے یہ ایک بڑا مشکل ترین کام ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ صحیح حدیث کے تناظر میں سمجھنا چاہتے ہیں، متن کی تحقیق نہیں کی، شارحین حدیث نے اس متن پر کیا کیا شروحات لکھی، کیا کیا وضاحتیں کی، سب کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ جتنے مرزا انجینئر صاحب ہوں یا ندوی صاحب ہوں، یہ صرف حدیث کے الفاظ سنا کے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، شارحین حدیث کا کہیں سہارا نہیں لیتے کہ شارحین نے اس متن میں کیا تعویلات کی ہیں، اور تعویل کیے بغیر بات بنے گی نہیں۔ تو صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، اور تواتر کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے
کہ صحیح حدیث کا مضمون بھی اس کے سامنے کام نہیں کرتا. بس یہ مجھے سمجھانا ہے آپ کو. تواتر کی قوت اور تواتر کی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر تواتر کے بالمقابل کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے تو صحیح حدیث کا متن، صحیح حدیث کا جو مضمون ہے وہ تواتر کے مقابل میں کام نہیں کرتا. ہر حال میں شارحین کو اس حدیث کے متن میں کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑتی ہے. جب تک تعویل نہیں کریں گے وہ بات واضح نہیں ہو سکے گی. صحابہ کا تواتر کس سے ثابت ہے؟ صحابہ کا عدل اور ان کی عدالت کس سے ثابت ہے؟ تواتر سے. اب اگر کوئی صحیح حدیث آ جاتی ہے ان کی عدالت کے خلاف، کوئی صحیح حدیث آ جائے ان کے عدل کے خلاف، صحابہ کی کوالٹی ہے نا، اور ان کا جو آپس میں جو بھی گفتگو کا مسئلہ، معاملات کے مسائل رہے ہوں، جس کو ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. میں نے آپ کو آپ کا مسلک پہلے ہی سمجھا دیا، اہل سنہ والجماع کا مسلک آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ کو صحابہ کے مشاجرات میں سکوت اختیار کرنا ہے. اور آپ کی زبان میں سمجھا دوں، صحابہ کے بارے میں جب کسی کو دیکھو کہ وہ مشاجرات صحابہ میں کود رہا ہے اور ایک مسئلے میں ایک کو اعلیٰ اور ایک کو ادنا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس سے یہ کہیے کہ آپ ہوتے کون ہیں مشاجرات صحابہ میں کودنے والے؟ ذرا آپ اپنا تعارف تو کرائیے، اپنی آئی ڈی تو دکھائیے. آئی ڈی میں آپ اس قابل ہیں کہ مشاجرات صحابہ میں گفتگو کریں تو ہم آپ کی سن لیں گے. وہ آئی ڈی کبھی نہیں پیش کر سکیں گے. اب آپ کہیں گے صاحب مشاجرات صحابہ میں گفتگو کرنے کے لیے آئی ڈی کیا چاہیے؟ تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا ایک واقعہ قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون جو اللہ کے نبی، ان کی داڑھی پکڑ کے سر پکڑ کے کھینچا تھا نا، یہ ان کا معاملہ ہے. اس میں وہ آدمی گفتگو نہیں کر سکتا جس کی آئی ڈی پر نبوت کی مہر نہ لگی ہو. اس معاملے میں وہ شخص بحث نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا جتنا واقعہ قرآن میں لکھا ہے اس کو سنو اور بس. اس کے آگے آپ بحث نہیں کر سکتے کہ حضرت موسیٰ نے زیادتی کی اور یہ کیا اور وہ کیا. کیوں؟ آپ کے پاس وہ آئی ڈی نہیں ہے جس پر نبوت یا رسالت کی مہر لگی ہو، کیونکہ وہ دو نبیوں، دو رسولوں کے درمیان کی بات ہے. آپ کون ہوتے ہیں ان کے درمیان بولنے والے؟ آئی ڈی سمجھ میں آئی؟ اگر اب بھی نہ آئی ہو تو قرآن کے حوالے سے ایک مثال اور دیے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ قرآن کے تناظر میں پڑھ لیجئے. خضر میں نے کہہ دیا عربی زبان کے تلفظ کے لحاظ سے یہ وہی ہیں جن کو ہم اور آپ اردو زبان میں خضر کہتے ہیں. ان کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ کچھ بڑا عجیب واقعہ. بڑی مشکل سے تو یہ ملے تھے، جبکہ زنبیل سے مچھلی کودی اور اس نے سمندر میں راستہ بنا. کتنی مشکل سے ملے. حضرت موسیٰ نے کتنا طویل سفر کیا اور کتنی مشقتوں کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. کچھ آپ سے ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو پہلی فرصت میں حضرت خضر نے منع کر دیا کہ ہمارا تمہارا گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ تم ان باتوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے جو میں بتاؤں گا یا جو میں کروں گا. کوئی گزارا نہیں ہو سکتا. پہلے ہی منع کر دیا. پھر جو کچھ ہوا وہ پورا قصہ سنانے کا موقع نہیں ہے. آپ وہ قصہ قرآن سے سن لیجئے، اچھے نتائج سمجھ لیجئے جو مفسرین نے لکھے ہیں. اگر آپ اس بحث میں کود پڑیں کہ خضر علیہ السلام کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان دونوں کے معاملے میں آپ کو کودنے کا حق ہے. نہیں، لوگ کود رہے ہیں. ان سے کہنا کہ کودنا جب اپنی آئی ڈی دکھا دوں، اپنا تعارف پیش کرو، اپنی آئی ڈی دکھاؤ. کیا اس پر نبوت اور رسالت کی کوئی مہر لگی ہے؟ چلو اگر نبوت اور رسالت کی مہر نہیں ہے تو کم سے کم مقام خضر کی مہر تو ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو خاموش رہو. رب کعبہ کی قسم یہی مثال ہے صحابہ کے مشاجرات کی. ہمیں اور آپ کو صحابہ کے مشاجرات میں کودنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی آئی ڈی پر صحابی رسول ہونے کی کوئی مہر ہی نہیں لگی ہے. ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان کی صف میں ہم اور آپ شامل ہیں. ہمیں ان کے مشاجرات میں گفتگو کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اب مرزا سے اگر آئی ڈی معلوم کی جائے اور ندوی صاحب سے ان کا آئی ڈی پروف لیا جائے کہ آپ صحابہ کی مشاجرات میں کود رہے ہیں، ذرا اپنی آئی ڈی تو دکھاؤ،
وہ آئی ڈی پر صحابیت کی مہر تو نہیں دکھا سکتے، شاید ضلالت اور گمراہی کی مہر لگ چکی ہے ان کی آئی ڈی پر۔ اللہ ہم سب کو شعور عطا فرمائے۔ تو اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ تواتر میں قوت اور طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اس تواتر کے بالمقابل اگر کوئی صحیح حدیث بھی آتی ہے تو صحیح حدیث کے مضمون میں آپ کو تعویل کرنی پڑے گی، یہ تواتر کی قوت کا عالم ہے۔ تو ان کی خواہش ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو وہ صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھیں تو ان سے کہہ دینا۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ندوی صاحب کے پاس کسی طرح پہنچ جائے، ان کو اس زاویے سے کسی نے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، اللہ بہتر جانے، لیکن میرے علم میں ابھی اس زاویے سے کوئی پیغام ان تک نہیں پہنچا ہے۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ کو صحیح حدیث کی روشنی میں وہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ فقیر ان سے عرض گزار ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو صحیح حدیث کی روشنی میں بعد میں سمجھنا، پہلے ذرا قرآن کو احادیث صحیحہ کی روشنی کے مطابق کر کے دیکھو، یہ قرآن آپ کے پاس نہیں باقی بچے گا۔ اللہ اکبر، یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، حالانکہ یہ اہل علم کی بات ہے، یہ ساری حدیثیں ان علماء کو ان کے اساتذہ نے دارالحدیث میں بیٹھ کے پڑھائیں اور سمجھائیں، مگر ان علماء نے یہ حدیثیں آپ کو کبھی نہیں بتائیں۔ مرزا کہتا ہے کہ انہوں نے چھپائیں، میرا کہنا ہے کہ انہوں نے امت کو بچایا ہے، چھپایا نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، کیونکہ اگر وہ باتیں امت کو بتائی جاتی تو یہ امت گمراہ ہو جاتی۔ اب آپ اس نازک موڑ پر کھڑے ہیں اس وقت کہ صحیح حدیث کا وہ مقام ضرور سمجھیں کہ تواتر کے بالمقابل اگر کوئی صحیح حدیث آتی ہے تو پھر حدیث کے مضمون میں آپ کو کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑے گی۔ صحیح حدیث کے حوالے سے امیر معاویہ کو سمجھو گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بہت بعد کی بات ہیں، اگر آپ صحیح حدیث سے قرآن کو سمجھیں گے تو پھر ایسا قرآن نہیں بچے گا، اس میں بدلاؤ لانا پڑے گا، اور اس کے لیے نہ مرزا تیار ہو سکتے ہیں نہ ندوی صاحب تیار ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں، میں لکھ کے لایا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو مطمئن کر سکوں، یہ دور ہی ایسا ہے۔ قرآن کو صحیح حدیث کے مطابق کریں گے تو ہوگا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد شام پہنچے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس حدیث کا نمبر ہے 4944، جا کے آپ سرچ کر لیجئے گا، 4944، یاد رکھیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد شام پہنچے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کے مطابق قرآن پڑھتا ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم سب شاگرد ویسا ہی قرآن پڑھتے ہیں جیسے عبداللہ ابن مسعود نے ہمیں سکھایا ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود کی قرأت کو محفوظ کرنے والا کون ہے؟ تو حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علقمہ سے فرمایا کہ اچھا اگر تم عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہو اور ان کی قرأت کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنے والے ہو تو بتاؤ عبداللہ ابن مسعود واللیل اذا یغشا کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ حضرت علقمہ نے فرمایا کہ وہ اس طرح پڑھتے تھے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، ایسے پڑھتے تھے عبداللہ ابن مسعود۔ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں، لیکن یہاں کے لوگ مجھ پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ آپ وما خلق الذکر والانثی پڑھیں، میں نے نبی سے ایسے ہی سنا ہے، پھر وہ قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ویسا ہی پڑھوں گا جیسا اپنے نبی سے سنا ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے میں قرآن نہیں بدلوں گا۔ والذکر والانثی پڑھ رہے ہیں، ذرا اس صحیح حدیث کے مطابق واللیل اذا یغشا کی صورت کو ندوی صاحب کر کے دکھا دیں یا مرزا صاحب کر کے دکھا دیں۔ اگر اس صحیح حدیث کے مطابق اس صورت کو کریں گے تو قرآن بدلنا پڑے گا۔ ہم اور آپ جس قرآن کو پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ علقمہ نے
ابو الدرداء کو کیا سنایا اور ابو الدرداء نے کیا اس کی توثیق کی کہ ہم بھی والذکر والانثی پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں قرآن بدلیں گے یا اس حدیث کو بدلیں گے؟ قرآن بدلیں گے یا اس حدیث کے الفاظ میں کوئی تعبیل کریں گے؟ بہت ساری مثالیں میں لکھ کے لایا تھا، لیکن وقت کی بے پناہ قلت ہے۔ حد یہ ہے، حد بتا رہا ہوں، اگر آپ امیر معاویہ کو صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو امیر معاویہ کو بعد میں سمجھنا، اپنے نبی کو صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھو، جو کتاب التعبیر کے اندر سب سے پہلی حدیث ہے، صحیح حدیث بخاری کی، کتاب التعبیر کی سب سے پہلی حدیث۔ اگر آپ اس کے مطابق اپنے نبی کو سمجھیں گے تو پھر نبی کی شخصیت آپ کی نگاہوں میں معتبر نہیں رہ سکتی، اس کی کوئی نہ کوئی آپ کو تعویل کرنی پڑے گی۔ اور میرے استاذ محترم، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور یہاں علماء کی بڑی تعداد ہے، ان سب کے استاذ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پارنپوری نور اللہ مرقدہ نے بخاری کی شرح تحفۃ القاری میں اس کے اوپر وہ کلام کر دیا ہے۔ جب میں نے اس حدیث کو باشعور ہو کے پڑھا، ذہن کے کسی خانے میں وہ حدیث ذات مصطفیٰ پر منطبق ہو ہی نہیں سکتی، اور جب میں نے اپنے استاذ کی وہ تفسیر پڑھی، وہ کلام پڑھا، دل کو بڑا اطمینان ہوا۔ نبی کی شان تو ایسی نہیں ہو سکتی، اس حدیث میں ہی کوئی نہ کوئی تعبیل کرنی پڑے گی۔ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اس کا نمبر بھی یاد رکھیے گا۔ حدیث نمبر ہے 6982، اور اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، پہلی وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل نہیں ہوئی، فترت کا زمانہ تھا، تو آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کرنے کی نیت سے اوپر جاتے کہ میں اوپر سے گرا کے اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا۔ اسی کا نام تو خودکشی ہے۔ جبریل امین آتے اور آپ کو پکڑ لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب رسول ہونے کا حوالہ جبریل دیتے تو نبی رک جاتے، اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں ہوا، مراراً متعدد مرتبہ ہوا۔ تو اگر کسی گناہ کرنے والے کو جبریل ایسے ہی پکڑ پکڑ کے روکتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی گنہگار بنے گا ہی نہیں۔ نبی اتنا خودکشی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو استاذ محترم نے اس سے بڑا طویل کلام کیا اور یہ بتایا کہ نبی کی عصمت تواتر سے ثابت ہے۔ اس صحیح حدیث کو نبی کی ذات پہ منطبق نہیں کیا جا سکتا، ہم حدیث میں ہی کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے۔ نبی کی شخصیت پر حدیث کا یہ مضمون فٹ نہیں ہو سکتا، ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بلند تھا، ان کی شان و شوکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہونے کے باوجود نبی کی ذات گرامی پر منطبق نہیں ہو سکتی۔ تو استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کے اندر وہ تعویل پیش کی جو دیگر حافظ ابن حجر وغیرہ نے کی ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ بات مجھے چھیڑنی تو نہیں چاہیے تھی آپ کے درمیان، لیکن چھیڑی ہے مجبوری میں۔ آپ ندوی صاحب کے پیش کردہ دلائل اور صحیح حدیث کے حوالے سے دلائل امیر معاویہ کے خلاف کبھی قبول نہ کرنا، کیونکہ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، اور تواتر اس قوت اور طاقت کا نام ہے جس کے سامنے صحیح حدیث کے مضمون میں تعویل کی جائے گی، صحابہ کی عدالت پہ کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، وہ تو مسلمہ حقیقت ہے۔ میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس کافی زیادہ ہو گیا۔ یہ چند باتیں مجھے آپ سے کرنی تھیں، اور اقبال کا ایک شعر میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، اس میں اسی مضمون سے متعلق بڑا مواد موجود ہے۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، توجہ دینا عظمت صحابہ کے حوالے سے، اور یہ عظمت صحابہ جو آپ سن رہے ہیں وہ اظہار عقیدت کے لیے یا اظہار حقیقت کے لیے؟ اظہار حقیقت کے لیے۔ سنیے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں صحابہ کا عناد شامل ہو جائے؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ رب کعبہ کی قسم، جو صحابہ کا وفادار نہیں وہ میرے مصطفیٰ کا بھی وفادار نہیں بن سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔